السلام علیکم ناظرین. ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ تقریباً 33 سال کے بعد پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا اور یہ ایک اسٹیٹ لیول کا وزٹ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستان میں. بڑے عرصے کے بعد وہ پاکستان میں تشریف لائے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت ہی بڑے ریلیجیس اسکالر ہیں اور ایسے ریلیجیس اسکالر ہیں جنہوں نے کاز اور ریزن کی بیس پر، نالج کی بیس پر لوگوں کو کنونس کیا، اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں یا لوگوں کو کنونس کرتے ہیں اسلام کی طرف، اور تو وہ ان کے پاس ریزننگ ہوتی ہے اور کوئی کاز کی بیس پر اور ریزن کی بیس پر وہ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں. ایسے ہی نہیں صرف فتوے جاری نہیں کرتے، صرف زبانی کلامی چیزیں نہیں کرتے، بلکہ وہ اس چیز کو ثابت بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت زبردست چیز ہے. اور اسی لیے ان کی طرف لوگ، ان کے اتنے بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوتے ہیں کہ وہ صرف ہوائی باتیں نہیں کرتے بلکہ ریزن اور کی بنیاد پر وہ ثابت کرتے ہیں ان چیزوں کو. پاکستان میں ان کا وزٹ تھا اور ابھی تک وہ وزٹ جاری ہے. کراچی، اسلام آباد کے بعد اب وہ لاہور میں تشریف فرما ہے. تو اس کے ساتھ بہت ساری کنٹروورسیز بھی جنم لی. پہلی کنٹروورسی تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بیان دیا پی آئی اے کے حوالے سے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں ملیشیا سے جب پاکستان آ رہا تھا تو پی آئی اے کو میں نے بتایا کہ میرا 1000 کلو گرام کا سامان ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو 500 کلو گرام ہے اس پر آپ کو ایکسٹرا چارجز پڑیں گے، لیکن ہم اس کو آپ کو 50% کر دیں گے. جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت زیادہ موک کیا کہ بھائی میں کوئی فقیر ہوں جو 50% کم لوں، آپ نے دینا ہے تو پورا مجھے فری دیں، اگر نہیں دینا تو نہ دیں. تو اس کے پر بہت زیادہ ان پر کرٹیسزم کیا گیا کہ آپ اتنے بڑے ریلیجیس اسکالر ہیں اور آپ ایک فیور مانگ رہے ہیں اپنے لیے کہ مجھے آپ سب ہی فری دیں، اگر فری نہیں دیں گے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ اس کی انڈیا میں مثال بھی دی کہ میرے ساتھ انڈیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا پاکستان کے آتے ہوئے دیا. جب انہوں نے انڈیا اور پاکستان کو اس حوالے سے کمپیئر کیا تو پاکستانیوں کے سینٹیمنٹس اور زیادہ ان کے خلاف ہو گئے اور وہ اس طرح ڈفرینٹ طرح کی باتیں کرنے لگ پڑے. دوسرا ان کے خواتین کے متعلق بیانات جو تھے پاکستان میں، اسپیشل پاکستان کا ایک جو ویسٹ ونگ کا طبقہ پایا جاتا ہے اور ایک سوشلسٹ طبقہ پایا جاتا ہے، انہوں نے کافی زیادہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. پہلا ان کا جو بیان تھا خواتین کے متعلق، انہوں نے کہا کہ جو شادی کے متعلق ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو خاتون جو عورت کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو وہ شادی کر لے، اگر کسی مرد کی پہلے سے شادی ہوئی ہے تو وہ شادی شدہ مرد کے ساتھ شادی کر لے، ادروائز وہ بازاری عورت ہے. پاکستان میں وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے اور یہ بات وہ پاکستان میں کھڑا ہو کر رہے تھے. پاکستان کی جو مدر آف نیشن، مادر ملت ہیں فاطمہ جناح، انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی. تو اس طرح کا بیان پاکستانیوں کے سینٹیمنٹس کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا. اور یہ ریلیجن بھی کی بنیاد پر، اسلام بھی کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی عورت شادی نہیں کرتی یا اس کی شادی نہیں ہوتی تو وہ بازاری عورت ہے یا پھر وہ اس کا کوئی اس میں برائی پائی جاتی ہے. یہ نہ تو ریلیجن بیسس پر پروو ہوتا ہے اور نہ معاشرے کی بیسس پر پروو ہوتا ہے. تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد ایک خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے، وہ خاتون خود بھی بہت کنفیوژن کا شکار تھیں کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے اس خاتون، جو بہت انٹرسٹنگ بات تھی، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کو وہ انٹرویو دے رہے تھے اور اس کے سامنے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ خواتین ہیں 30 منٹ کے ٹیلی ویژن پر میک اپ کر کے شوز کرتی ہیں اور ان کو سب مرد دیکھتے ہیں، اگر 20 منٹ کے بعد مرد کے دماغ میں ہلچل نہ مچے تو مرد ذہنی طور پر بیمار ہے. تو اس پر بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ ایک خاتون کے ساتھ بیٹھ کر 1 گھنٹے کا انٹرویو دے رہے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد اس چیز کو جسٹیفائڈ کر رہے ہیں اور اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں. تو پہلے تو آپ کو کوئی زبردستی تو وہاں پر نہیں بٹھایا گیا تھا، آپ کو خاتون کو انٹرویو ہی نہیں دینا چاہیے تھا اگر آپ کا اس طرح کا نظریہ تھا.